السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ گائز، مینیفیسٹیشن ایک بہت ہی زیادہ ایزی پروسیس ہے جس کو لوگوں نے اور مختلف کوچز نے مل کے یا کچھ یوٹیوبرز نے مل کے اس کو ڈیفیکلٹ بنا دیا۔ آج میں آپ کو چیزوں کو مینیفیسٹ کرنے کا بہت ہی ایزی وے بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کیجیے تاکہ جو دکھی اور پریشان حال لوگ ان کی ہیلپ ہو سکے، صدقہ جاریہ کا آپ کو ثواب مل سکے۔ اور کیونکہ آپ کسی کو جب ایک امید دلاتے ہو تو آپ سوچو کہ وہ کیسا فیل کرتا ہے، وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہوتی ہے۔ تو شیئر کیا کیجیے زیادہ سے زیادہ، اس کے علاوہ کومنٹ کیا کیجیے تاکہ کمیونٹی بانڈ بن سکے، لائک کیا کیجیے میری موٹیویشن کے لیے کہ اتنا تو بنتا ہی ہے گائز۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو فری گائیڈ لائن چاہیے تو آپ انسٹاگرام پہ آ جائیں، وہاں پہ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، ڈی ایم کیجیے، مجھے فالو کیجیے، ڈی ایم کیجیے، میں آپ کی ہر کویسچن کا رپلائی کروں گی۔ آپ کو جہاں تک مجھے ٹائم ملے گا میں آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کروں گی پوری۔ اور جن لوگوں کو پیڈ کوچنگ چاہیے، مطلب جن کو پورا پراپر ٹائم چاہیے، مکمل گائیڈ لائن چاہیے اور بہت زیادہ سپورٹ چاہیے، تو وہ آ جائیں واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے؟ واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آ جائیے اور موسٹ ویلکم۔ وہاں آپ کو مختلف سروسز ملیں گی جن میں ڈفرینٹ پیکیجز ہیں، سپورٹ سروس ہے ساتھ میں، اور اس کے علاوہ ریمپیج بھی مل جائیں گے آپ کو، وہ بھی مل سکتے ہیں۔ پھر 6 منتھ کا بھی ہے ایس پی کا جو ایک مکمل کورس ہوگا، اور آڈیو بک ابھی تک میں نے خیر مکمل نہیں کی ہے تو اس کے حوالے سے ابھی وہ کام جو ہے وہ ابھی انکمپلیٹ ہے۔ تو واپس چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ گائز، مینیفیسٹیشن ایک ایسا پروسیس ہے جو ہم سمجھیں پیدا ہونے کے بعد سے کرتے آئے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے جب تک ہم لوگ 7 سال کے نہیں ہو جاتے ہم انکانشیسلی مینیفیسٹ کرتے ہیں چیزوں کو۔ ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ چیزوں کو آبزرو کرتا ہے اور ڈائریکٹلی مینیفیسٹ ہوتی ہیں، اور جب ہم 7 سال کے ہو جاتے ہیں تو ہم چیزوں کو کانشیسلی مینیفیسٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب ہماری تھنکنگز بننا شروع ہوتی ہے، ہماری بلیفز بننا شروع ہوتے ہیں، ہماری ہر چیز کے بارے میں ایک مینٹل پکچر بن جاتی ہے، کوئی ایک نظریہ بن جاتا ہے، ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جو اپنے پیرنٹس سے ہم لے سکتے ہیں، اپنے معاشرے سے لیتے ہیں، اپنے اسکول ٹیچرز سے لیتے ہیں، ڈفرینٹ کائنڈ مطلب اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں جن سے ہمارے بلیفز بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم جو ڈیپ ڈاؤن فیل کریں گے، ہماری لائف جو ہے وہ بالکل اسی طرف مڑ جائے گی۔ ہم جو ڈیپ ڈاؤن اندر سے فیل کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں بھی، ہمارا کوئی بھی نظریہ ہے تو اسی چیز کے بارے میں جو نظریہ ہوتا ہے وہی آلموسٹ آپ کو فزیکل ورلڈ میں نظر آئے گا، مینیفیسٹ ہوتا ہوا، آپ کو ریفلیکٹ بیک ہوگا وہ آپ کا انر ورلڈ، ٹھیک ہے گائز؟ جس طرح کہ مطلب اس طرح سے سوچ لیں کہ آپ منی کے بارے میں اگر کوئی لمیٹنگ بلیف آپ کا بن گیا ہے اسی طرح سے انہی لوگوں کے توسط سے، تو وہ ظاہری بات ہے پھر آپ کو منی کے لحاظ سے مشکل پیش آئے گی، منی کے لیے ایفرٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ اپنے آپ کو، دوسرے لوگ نظر آئیں گے منی کے لیے ایفرٹ کرتے ہوئے، اور آپ کو لگے گا کہ مطلب منی جو ہے بڑا ایک ایڈونچر ہے، یعنی لائف میں کہ بڑا ایک تھکا دینے والا عمل ہے، لیکن ایکچولی یہ کیونکہ ہمارے بلیفs اس طرح ہوتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں اسی طرح سے ورک کرتی ہوئی نظر آتی ہیں جب ہم اپنے اندر سے ڈیپ ڈاؤن، اب کچھ جیسے کہ امیر لوگ ہیں تو ان کے لیے منی بہت ایزی ہے کیونکہ منی کے بارے میں ان کے بلیفs صحیح ہیں، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ رشتوں کے بارے میں کچھ بنے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کے، سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ آج کل تو بہت زیادہ ان چیزوں کا ہوتا ہے کہ کوٹس آتے ہیں اس طرح کے، جی یہ کرو، فلاں کے ساتھ اچھا کرو گے تو وہ آگے سے آپ کے ساتھ برا ہی کرے گا، یا یہ وہ، اس طرح کے بلیف جب بن جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو وہ اپنی لائف میں نظر آتے ہیں، تو ہم لوگ پھر دکھی اور وکٹم بن جاتے ہیں اور اپنی لائف کو اسی طرح سے مطلب سمجھ لیتے ہیں، دل سے مان لیتے ہیں، خود کے لیے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ہم ان ریزلٹس کو جس کی وجہ سے ہماری لائف چینج نہیں ہوتی اور سٹک رہتی ہے۔ تو اگر ہم چاہیں تو یہ سب کچھ چینج ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے خود پہ تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ کام کیسے کریں گے؟ ٹیکنکس کے ذریعے، مطلب ٹیکنکس ہم کو ہمارے بلیفs توڑنے کے لیے دی جاتی ہیں، ہمارے جو اندر ایک چیز بیٹھ گئی ہے کہ مطلب کسی چیز کے بارے میں بھی اس کو ریموو کر کے اس کے بارے میں پازیٹیو جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ لانے کے لیے دی جاتی ہیں
ٹیکنکس کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 4 ماہ سے یا 6 ماہ سے یہ کام کیا, ہم نے یہ افرمیشنز بولی, ہم نے یہ, لیکن ہمارا جو آؤٹ کم ہے وہ چینج نہیں ہوا, وہ وہیں پہ ہے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی فیلنگ, آپ کا کانشیس مائنڈ وہیں پہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی محسوس کر رہے ہو ڈیپ ڈاؤن, وہ وہی ہے جو ابھی تک جس میں آپ اسٹک ہو. جب آپ اندر سے اپنی فیلنگس کو چینج کرو گے, جب آپ ان ٹیکنکس کو جب آپ افہم کر رہے ہوتے ہو, جیسے ویژولائز کر رہے ہوتے ہو, تو جب آپ کو اس چیز کو جیسے فیل کرنا شروع کرتے ہو نا کہ ہاں یہ ایکچولی ہو رہا ہے, ہاں یہ سچ میں ہے, ہاں یہ حقیقت ہے, جب یہ آپ بتانا شروع کرتے ہو نا, اور غلط چیز کو اپنے لیے ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے, 3D میں چاہے کچھ غلط ہو جاتا, آپ کہتے ہیں نہیں کہ میں زیادہ ڈیزرونگ ہوں اور یہ چیزیں میرے لیے نہیں ہیں, پھر چیزیں اور آؤٹ کم چینج ہونا شروع ہوتا ہے آپ کے لیے. تو یہ بیسک وجہ ہے کہ لوگ اسٹک رہتے ہیں. اب مطلب کیسے ایزیلی مینیفیسٹ کریں چیزوں کو. تو گائز یہ سارا کچھ کیونکہ ہمارے اتنے ٹائم کے بلیفز بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو سب کچھ اتنی جلدی نہیں ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مطلب جو بھی ہے وہ جلدی سے ہو جائے, ہمارے یہ کام جلدی سے ہو جائے. اور سم ٹائمز جلدی ہو بھی جاتا ہے اگر ریزسٹنس نہ ہو, اگر آپ کا اتنا زیادہ سخت یا پختہ بلیف نہ ہو, تو اس کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی ایک کارنر پہ اپنی لائف کے کام کرنا شروع کریں, ٹیکنکس کے ذریعے, ویژولائزیشن کے ذریعے. افرمیشن سے زیادہ ویژولائزیشن کو میں اس لیے پریورٹی دیتی ہوں کہ مطلب جو ویژولائزیشن ہے نا, وہ اگر آپ ڈیپ ڈاؤن جا کے الفا یا تھیٹا اسٹیٹ میں کرتے ہو, تو اس سے آپ کو فیلنگ, ریئل فیلنگ آتی ہے. مطلب اگر مسلسل آپ کو بولتے رہنے سے آپ کے کانشیس مائنڈ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت افرمیشن چل رہی ہیں, لیکن وہ جو آپ ویژولائز کرتے ہو, تھوڑا سا کانشیس مائنڈ بھی ایسے نا سلیپی سا ہو جاتا ہے, اور تھوڑا سا اس کو بھی نا ریلیکسیشن ملا ہوا ہوتا ہے اس اسٹیٹ میں جا کے, تو وہ اتنا زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتا. آپ 1-8 منٹ کے سین کو یا اس سے بھی کم ٹائم کے سین کو زیادہ سے زیادہ ویژولائز کرنا شروع کریں, جتنا آپ فیل کرتے ہو کہ آپ کو مطلب اپنی ریئلٹی میں کچھ آؤٹ کمز اس طرح کے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. زیادہ سے زیادہ ویژولائزیشن کریں اور اس کو حقیقت مانیں, تسلیم کریں کہ ایکچولی میں یہ سچ ہے. اپنے 4D میں جا کے افرمیشنز بھی کر سکتے ہیں دن میں آپ. صبح کے لیے سب سے بیسٹ میں کہتی ہوں کہ جو ہے وہ ریکارڈنگ ہے, آپ کی اپنی آواز میں ریکارڈنگ اور لوپ کی صورت میں آپ اسے سنیں, تو وہ بیسٹ ہے آپ کے لیے. اس کے علاوہ ریمپیج ہیں, سبلیمنلز ہیں, ڈفرینٹ یوٹیوب پر بھی ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ ویژولائزیشن زیادہ سے زیادہ کریں, اسکرپٹنگ کریں. جن لوگوں کے پاس ٹائم ہے, جن لوگوں کے پاس نہیں ہے, وہ اپنی آواز ریکارڈ کر کے تو کانوں میں لگائی رکھیں اور لوپس کی صورت میں سنتے رہیں. لیکن یہ اس کے لیے بھی کچھ ایک ٹائم رکھیے, یہ نہیں کہ ہر وقت کہ آپ فیڈ اپ آ جائیں. اور اس کے علاوہ آہستہ آہستہ سلولی اپنے آپ کو سیلف ٹاک کے ذریعے اپنی تھنکنگ کو چینج کرنے کی کوشش کریں, اپنے اس بلیف کو چینج کرنے کی کوشش کریں جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں رکاوٹ ہے, اسٹک ہے. تو اس کو اپنی سیلف ٹاک کے ذریعے, سب سے بیسٹ چیز یہ بھی ہے ویژولائزیشن بھی اور سیلف ٹاک کے ذریعے آپ کوشش کیجئے کہ اپنی ریئلٹی کو چینج کرنے کی کوشش کیجئے. خود سے باتیں کرتے رہیے, خود کو بتائیے کہ مطلب ایکچولی میں یہ ایسا ہے. مطلب کچھ بھی, جیسے کہ اگر آپ کا بزنس جو ہے وہ گرو نہیں کر رہا ہے, تو آپ خود کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں ابھی نہیں کر رہا, لیکن یہ ابھی کرنا شروع کر دے گا, یہ بھی بس ہونا ہی جا رہا ہے, یہ ابھی ہونے ہی جا رہا ہے, میرا بزنس جو ہے بس بہت جلدی گرو ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, خود کو اس طرح کی آپ سیلف ٹاک کے ذریعے بار بار ریلائز کروا سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ میری پاس تھاٹس کا ریفلیکشن ہے, اور وہ ٹیمپریری ہے, اور میری ریئلٹی میں بہت ہی ڈراسٹک چینج آنے والا ہے. اور ایز اے مسلم تو آپ مطلب مایوس تو ہو ہی نہیں نہ سکتے, مایوسی تو گناہ ہے. تو آپ کا رب بھی کہتا ہے کہ آپ مجھ سے اچھا گمان رکھیں گے, اور جس طرح کا گمان رکھیں گے میں آپ کو ویسا ملوں گا. تو یقین کیجیے گائز کہ جب آپ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں نا, تو واقعی آپ کو لائف میں بڑی کامیابیاں ملتی ہیں, اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے ہر چیز میں. تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیے, توکل بہت ضروری ہے. بھروسہ رکھیے خود پر بھی, اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی, کہ یہ چیز جو ہے یہ ٹیمپریری ہے, یہ ابھی فنش ہو جائے گی, اور میں اپنی ایک نیو ریئلٹی میں موو آن کر جاؤں گا, میں یا کر جاؤں گی, یا میری ایک نئی لائف سٹارٹ ہونے والی ہے. اس طرح کر کے سیلف ٹاک کرتے رہیے, خود کو بتاتے رہیے, اپنے آپ پہ اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیے, اچھا گمان رکھیے, اور پازیٹیو تھاٹس
کوشش کیجیے کہ مطلب پازیٹیو تھنکنگ کرتے رہیں, ہر چیز کے بارے میں کوشش کریں پازیٹیو رہنے کی. تو یہ ایزی ترین وے ہے مینیفیسٹیشن کے لیے, جس میں آپ کو مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری ٹیکنیکس کو انوالو کریں یا کچھ ٹیکنیکس کو ڈیلی کریں, صبح دوپہر شام کریں, لیکن ایٹ لیسٹ ویژولائزیشن اور سیلف ٹاک ان دونوں کو ملا کر مطلب آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ اور کوئی ٹیکنیک نہ بھی کریں تو یہ آپ ڈیلی کے لیے ایک روٹین بنا لیجئے اپنا کوئی بھی گول مینیفیسٹ کرنے کے لیے, اور مطلب کوشش کیجئے کہ اس کو ایٹ لیسٹ دن میں 2 سے 3 گھنٹے دیں. سیلف ٹاک اور ویژولائزیشن کو مطلب ایٹ لیسٹ دن میں 2 سے 3 گھنٹے دیں. سیلف ٹاک کو زیادہ دے لیں, ویژولائزیشن جو ہے وہ آپ کو صرف رات کو بھی کر سکتے ہو. تو اس طرح سے سم ٹائمز آپ افرمیشنز کر لیجئے, سم ٹائمز اس طرح کے مطلب جب بھی آپ کا اپنی ڈیزائر کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی تھنکنگ آئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ امپریس ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کی تھنکنگ جو ہے وہ اس حوالے سے چینج ہونا شروع ہو جائے گی, اور جب اندر سے آپ چینج ہو گئے تو باہر سے شفٹ نظر آئے گا ہی آئے گا. تو آج کے لیے اتنے ہی گائز. میرا نام سحر ہے, میں نے لا آف اٹریکشن لا آف اسمپشن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے اور خود پر اس کو اپلائی کیا, آبزرو کیا, ایکسپیرینسز کیے, اور اس نتیجے پہ پہنچوں کہ لا بہت مزے کا ورک کرتا ہے گائز. کانشیسلی مینیفیسٹنگ ایک فن ہے, فن کی اس جرنی میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں, ٹیک کیئر.